اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آپ نے یہ ویڈیو سنا کہ مولوی کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے خم غدیر والی، من کم تو مولا ہو فہذا علی و مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ مولوی کہتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی انبیاء کا بھی رسول اللہ مولا ہے، بالکل بے شک مولا ہے، اور اسی طرح انبیاء کا حضرت علی علیہ السلام بھی مولا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ خطاب رسول اللہ کا صحابہ کے درمیان تھا اور قیامت تک یہ امت کے لیے ہے۔ اس میں صحابہ سے خطاب کیا گیا ہے اور امت سے خطاب ہے، اس میں انبیاء کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان کس کے لیے اور کن کے لیے ہے۔ تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ رسول اللہ کا آخری حج کر کے واپسی مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ تو 18 ذوالحج سن 10 ہجری مقام خم پر جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر آئے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 6 سورہ معاہدہ آیت نمبر 67۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول اللہ، جو کچھ تمہاری طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دے، اور اگر تو نے نہ کیا تو بس تو نے اس کی رسالت کو نہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کی رہبری نہیں کرتا، کافر قوم کی رہبری نہیں کرتا۔ اس آیت کے بعد رسول اللہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی و مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں۔ یہ خطاب رسول اللہ کا صحابہ کے درمیان تھا، صحابہ موجود تھے اور قیامت تک امت کے لیے ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین کی خلافت، ولایت اور امامت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ کا خطاب اپنے صحابہ اور اپنی امت کے لیے خاص ہے۔ اس خطاب سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ جس طرح صحابہ کا مولا تھا اور اس امت کا مولا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام صحابہ اور اس امت کے مولا ہیں، انبیاء کے مولا نہیں ہیں۔ رسول اللہ اور ائمہ معصومین نے یہ کہیں نہیں ہمیں بتایا کہ امیر المومنین انبیاء کے مولا ہے، یعنی رسول اللہ و ائمہ معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ کا خطاب صحابہ اور امت کے لیے تھا جو قیامت تک کے رہے گا۔ اس خطاب سے انبیاء استثناء ہیں اور انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 214 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 325 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب روضہ کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر قمی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر عیاشی
جلد نمبر اول صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 275 پر موجود ہے. یہ کتاب عیون اخبار رضا. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الارشاد شیخ مفید رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 275 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب مجمع الفضائل علامہ ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 392 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 804 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تاریخ اسلام مولانا سید علی نقن نکی صفحہ نمبر 493 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر متقین امداد شاہ کاظمی صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب اکمال الدین شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب معانی الاخبار صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالی صدوق صفحہ نمبر 135 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالی شیخ توسی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب احتجاج تبرزی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 290 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب جلال العیون صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب روزہ کافی کے بعد فروع کافی کے بعد کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 صفحہ 250 پر موجود ہے. موجود سامعین گرامی، رسول اللہ ائمہ معصومین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے فرمان کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد تم اس امت کے سردار، ان کے امام، ان پر میرے بعد خلیفہ ہو. جو تم سے جدا ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے جدا ہوگا. جو تمہارے ساتھ رہے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا. یہ حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 528 پر موجود ہے. موجود سامعین گرامی، رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے فرمان کے مطابق اور تفاسیر کے مطابق واضح ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کا خطاب صحابہ اور امت کے لیے. لیکن یہ مولوی کہتا ہے کہ من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس سے مراد حضرت علی انبیاء کے مولا ہے. اور یہ مولوی اپنی طرف سے قیاس کرتا ہے، جبکہ یہ رسول اللہ کا خطاب صحابہ اور امت کے لیے ہے. موجود سامعین گرامی، مذہب شیعہ میں قیاس کرنا حرام ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیاس حرام ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شخص میرے دین پر نہیں ہے جس نے میرے دین میں قیاس کو داخل کیا. یہ حوالہ ہماری کتاب امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب توحید شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے. اس کے علاوہ امیر المومنین امام اول حضرت علی السلام فرماتے ہیں
قیاس مذہب سے الگ ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا اور وہ میرے دین پر نہیں ہے جو میرے دین میں قیاس پر عمل کرے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب انہوں اخبار رضا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب عمالیہ مفید رحمت اللہ علیہ میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے دین میں قیاس کرنے والوں پر، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو بدل دیا۔ اور اس کے علاوہ معزز سامعین گرامی، یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 52 اور امیر المومنین کے بعد رسول اللہ کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے دین میں قیاس کرنے والوں پر، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو بدل دیا۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر اول، یہ کتاب اصول کافی جلد نمبر اول پر امام فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 122 پر امام فرماتے ہیں سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان تھا۔ اس کے علاوہ معزز سامعین گرامی، یہی امام جعفر صادق کا فرمان کتاب احتیاط تبرزی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین گرامی، یہ امام جعفر و صادق علیہ السلام کا فرمان کتاب بیار انوار جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 243 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 117 پر امام جعفر صادق فرماتے ہیں، دین قیاسات سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد معزز سامعین گرامی، یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے دین میں قیاس کو داخل کرے گا وہ اللہ کے دشمن ابلیس کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یہ حوالہ ہماری کتاب علل شرائع شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق نے فرمایا، جو کوئی اپنے دین میں قیاسات پر عمل کرے گا وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے بعد معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام کتاب بیار انوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں، جس شخص نے قیاس پر عمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام ہماری کتاب توحید شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ پہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دین کو قیاس کی بنیاد پر قائم کیا اس نے دنیا کو غرق کر دیا۔ معزز سامعین گرامی، یہ تمام کتب احادیث سے رسول اللہ و ائمہ معصومین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صحابہ اور امت کے لیے خاص ہے اور یہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اور اس رسول اللہ کے فرمان پر کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں، یہ صحابہ اور امت
امت کے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ مولوی قیاس کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا میں انبیاء شامل ہے، جبکہ یہ خطاب خاص صحابہ اور امت کے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔